امریکی ٹی وی نے صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران پر زوردار حملے کا امکان ظاہر کر دیا۔ امریکی ٹی وی کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران پر زوردار اور فیصلہ کن حملہ چاہتے ہیں اور یہ بھی کہنا ہے کہ طویل جنگ کی بجائے مختصر لیکن فیصلہ کن کارروائی چاہتے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی آرمی چیف نے فوری دفاعی تیاریوں کا حکم دیا ہے۔ شمالی اسرائیل سمیت مختلف علاقوں میں بم شیلٹرز کھول دیے گئے۔ اسرائیل توقع کر رہا ہے کہ امریکہ ایران پر حملوں سے قبل وارننگ دے گا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ آئندہ 24 گھنٹے میں ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ خبر ایجنسی نے یورپی حکام کے حوالے سے بتایا کہ امریکہ کی جانب سے ایران میں فوجی مداخلت کا آغاز ممکنہ طور پر قریب ہے۔ ادھر امریکہ کے درمیان ایران کے درمیان سفارتی تعلقات معطل ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا دونوں ملکوں میں تناؤ مزید بڑھ گیا اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف کے رابطے بھی ختم ہو گئے۔ ایران پر امریکی حملے کے پیش نظر قطر میں امریکی فوجی ایئر بیس العدید سے کچھ اہلکاروں کو نکلنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ ایران میں سیکیورٹی کی مخدوش صورتحال کے باعث امریکہ کے بعد اسپین، پولینڈ اور اٹلی نے اپنے شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ اٹلی کی وزارت خارجہ کے مطابق ایران میں 600 اطالوی شہری موجود ہیں جنہیں ایران سے انخلاء کی ہدایت کی گئی ہے۔ پولینڈ کی وزارت خارجہ نے بھی ایکس پر اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کا حکم دیا۔ برطانیہ نے ایران سے اپنے سفیر سمیت تمام سفارتی عملے کو واپس بلوا لیا۔ جرمنی نے اپنے طیاروں کو ایرانی فضائی حدود استعمال نہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ تہران میں بھارتی سفارت خانے نے بھی اپنے شہریوں کو دستیاب نقل و حمل استعمال کرتے ہوئے فوری طور پر ایران چھوڑنے کا مشورہ دیا ہے۔ ایران میں قتل عام بند ہو چکا، اب وہاں پھانسیوں کا کوئی منصوبہ موجود نہیں ہے۔ مظاہرین کے خلاف تشدد کی صورت میں امریکہ سخت رد عمل دے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ پینٹاگون کے کانٹریکٹر کو وینزویلا آپریشن سے متعلق خفیہ معلومات لیک کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ گرین لینڈ سے متعلق دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ میں نے دنیا میں تجارت کے ذریعے 8 جنگیں رکوائی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ حالیہ مظاہروں کے دوران ہزاروں افراد کی ہلاکت کے دعوے بے بنیاد ہیں اور ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بی بی سی کے مطابق امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگرچہ بہت کوششیں کی گئی لیکن ہلاکتیں زیادہ لیکن اس کے باوجود صرف سینکڑوں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ حکام جلد ہی ہلاکتوں کی صحیح تعداد جاری کر دیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہلاکتوں کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے جس کا مقصد ایک بار پھر ایران کے خلاف جارحیت کے لیے جواز پیدا کرنا تھا۔ گزشتہ 4 روز سے ملک میں صورتحال مکمل طور پر پرامن ہے اور کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ ایران کے مسئلے پر پاکستان کی گہری نظر ہے۔ ایران کے مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ پاکستان ایران کے امن و استحکام کی حمایت کرتا رہے گا۔ امید ہے کہ ایران اپنے بحران پر جلد قابو پا لے گا۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے۔ پاکستانی امیگرینٹس پالیسیوں پر امریکہ کے ساتھ رابطوں میں ہے۔ امید ہے کہ پروسیسنگ جلد بحال ہوگی۔ امریکہ اپنی ویزا پالیسی پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی اسلام آباد میں پریس بریفنگ، کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی امیر قطر سے فون پر بات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر اطمینان کا اظہار کیا اور رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور دیگر امور پر گفتگو کی۔ صدر آصف علی زرداری بحرین کے دورے کر رہے ہیں اور صدر مملکت کے دورے کے دوران 2 طرفہ عالمی اور علاقائی امور زیر بحث آئیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا دورہ بحرین کے ساتھ بہترین تعلقات کا مظہر ہے۔ نائب وزیر اعظم نے جدہ میں OIC وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کی۔ اسحاق ڈار نے جموں و کشمیر کی حق خود ارادیت کے لیے کوششیں تیز کرنے پر زور دیا ہے۔ اجلاس میں پاکستان نے صومالی لینڈ سے متعلق موقف اختیار کیا۔ نائب وزیر اعظم نے اسرائیل کی سیاسی جارحیت کی مذمت بھی کی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی آرمی چیف کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے دہشت گردی کے الزامات سیاسی مقاصد کے لیے گھڑی گئی من گھڑت کہانی قرار دے دیے۔ Prime Minister of Pakistan, Mr. Mohammad Shahbaz Sharif, had a telephone conversation received a telephone call from His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of Qatar, and this telephone conversation took place last evening. During their warm and cordial conversation, the two leaders expressed satisfaction
over the state of bilateral relation, including its current trajectory. They reaffirmed their shared resolve to further strengthen these time-tested fraternities. The visit of our President to Bahrain seeks to reinforce Pakistan's long-standing cooperation with the brotherly Gulf nation, while expanding opportunities for collaboration in trade and economic partnerships. Our Deputy Prime Minister and Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar, addressed and participated in the 22nd extraordinary session of the OIC Council of Foreign Ministers that was held in Jeddah. He led the Pakistani delegation to this session. Appreciating the OIC's principled position and consistent support for the resolution of Jammu and Kashmir dispute, the DPM urged the OIC to step up its efforts towards the realization of the right to self-determination of the people of Kashmir. We condemned the illegal and unlawful recognition by Israel of the Somaliland region, as well as subsequent unwarranted and highly provocative visits of Israeli officials to the territory. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر فخر ہے. سندھ حکومت ہر شعبے میں بہتری کے لیے کام کر رہی ہے. پورے سندھ میں صحت کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. کینسر کا مہنگا ترین علاج مفت میں فراہم کر رہی ہیں. NICVD میں امراض قلب کے مریضوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کہا سندھ بھر میں NICVD طرز کے 11 اسپتال قائم کیے گئے. سندھ حکومت نے جناح اسپتال کو عالمی معیار کا بنا دیا ہے. 2017 میں گمبت میڈیکل کالج قائم کیا گیا. 2008 تک سندھ میں صرف 10 یونیورسٹیز تھی. سندھ حکومت نے 2025 تک صوبے میں 30 یونیورسٹیز بنائی ہیں. 1 لاکھ اساتذہ کو میرٹ پر بھرتی کیا گیا. سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن لاکھوں خواتین کو بلا سود قرض فراہم کر رہی ہے. سندھ نے 2022 میں تاریخی سیلاب کا سامنا کیا. سندھ کا 50% ایجوکیشن انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. 21 لاکھ مکانات تباہ ہوئے. سندھ میں سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ تعمیر ہو رہا ہے. سیلاب کے دوران وفاقی حکومت وزیر اعظم کے بھرپور سپورٹ حاصل رہی ہے. After the Pakistan People's Party's intervention, we're proud of what we've achieved. Healthcare sector. The Pakistan People's Party's approach has been that we believe that healthcare should be a fundamental right. That if the people of Pakistan, or if any citizen, cannot afford treatment, it should not mean that this is a death sentence. And we have invested over the course of 3 governments in setting up free of cost medical facilities and health infrastructure, whether it's law and order, whether it's education, whether it's public-private partnership. And I'd like to take this opportunity today not only on dwelling on our accomplishments, where we've come from, what we've achieved, and hopefully a little bit of where we'd like to go. And People's Party's approach to every sector across our government has been trying to invest in our institutions in such a way to allow our people the opportunity. وزیر اعظم شہباز شریف سے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے شعبہ IDPC کی نائب وزیر سن ہائیان نے ملاقات کی ہے. اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ یہ دورہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ دونوں ممالک سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں. اس سال کا آغاز نائب وزیر اعظم کے بیجنگ کے کامیاب دورے سے ہوا, جس کے بعد وزیر داخلہ نے شنگھائی کا دورہ کیا. قومی اسمبلی کے اسپیکر کے دورہ چین بھی متوقع ہے, اور وزیر اعظم نے صدر شی جن پنگ اور چینی قیادت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا. انہوں نے چین کے ساتھ پاکستان کے فعالات کی طرح مضبوط اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کی توثیق کرتے ہوئے کہا یہ تعلق ہر حال میں غیر متزلزل رہے گا. وزیر اعظم نے ایک چین پالیسی کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا بھی اعادہ کیا. وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے چین کی فراخ دلانہ معاونت بالخصوص سی پیک کے تحت تعاون کو سراہا اور سی پیک کے اگلے مرحلے کے بروقت نفاذ کی ضرورت پر زور دیا.
وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان ریلوے کے نظم و نسق اور منافع بخش کمرشل سطح پر استعمال کے لیے مؤثر حکمت عملی مرتب کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ریلوے کی کارکردگی کو مزید مؤثر بنانے اور جاری اصلاحات اور ترقیاتی کاموں سے متعلق اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ریلوے قلیل وسائل کے باوجود نہایت تندھی اور محنت سے مؤثر کارکردگی دکھا رہا ہے، جس پر وزیر ریلوے اور ان کی پوری ٹیم لائق تحسین ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پاکستان ریلوے تمام متعلقہ اکائیوں اور اداروں سے بامعنی مشاورت کے بعد عملی اقدامات پر مشتمل جامع روڈ میپ اگلے ہفتے پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ریلوے کے معاشی ترقی اور علاقائی تعاون میں اہمیت کے پیش نظر حکومت نے انقلابی اقدامات کا سلسلہ شروع کیا ہے، جن کے اطمینان بخش نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور ایئرپورٹ پر جدید اسٹیٹ لاؤنج کا افتتاح کر دیا۔ اسٹیٹ لاؤنج کی تعمیر نو جدید تقاضوں کے مطابق کی گئی ہے۔ افتتاحی تقریب اسٹیٹ لاؤنج میں ہوئی، جہاں ڈی جی پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی ایئر وائس مارشل ذیشان سعید نے تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ اسٹیٹ لاؤنج کی تعمیر نو جدید تقاضوں کے مطابق کی گئی ہے تاکہ ملکی اور غیر ملکی مہمانوں کو عالمی معیار کی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ راوی لاؤنج، داخلی لابی، مین ہال اور دیگر حصوں کی مکمل تزئین و آرائش کی گئی ہے، جبکہ انفراسٹرکچر کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ ڈی جی پی اے نے کہا کہ ایئرپورٹ اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا مقصد پاکستان کا مثبت اور جدید تشخص بھی اجاگر کرنا ہے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے 11 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کے حوالے سے منظوری دی گئی ہے، جبکہ ایک ایڈیشنل جج کو مستقل نہ کیے جانے اور ایک کو توسیع دینے کا بھی فیصلہ ہوا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز حسن نواز مختوم، جسٹس ملک وقار حیدر، اون عباس اور اس کے علاوہ جسٹس سردار اکبر علی، جسٹس سید احسن رضا، جسٹس ملک جاوید اقبال، جسٹس محمد جواد ظفر، جسٹس خالد اسحاق، جسٹس ملک محمد اویس خالد، جسٹس چودھری سلطان محمود، جسٹس تنویر احمد شیخ اور جسٹس ابھر گل کو مستقل کرنے کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج راجہ غضنفر علی خان کو مستقل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل جج طارق محمود باجوہ کو 6 ماہ کی توسیع دینے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو نے بحرین نیشنل میوزیم اور پرل میوزیم کا دورہ کیا۔ بحرین میں خاتون اول کو ثقافتی ورثے پر بریفنگ بھی دی گئی۔ آصفہ بھٹو زرداری نے بحرین کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کو سراہتے ہوئے پاکستان اور بحرین کے درمیان ثقافتی تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ خاتون اول نے قومی ورثے کے تحفظ اور تاریخ کے فروغ پر اظہار خیال کیا اور بحرین کی تہذیب اور سمندری روایات میں دلچسپی ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بحرین کے درمیان ثقافتی سفارتکاری اور میوزیم شراکت داری کے امکانات واضح ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب ریگولیشن آف کائٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ جسٹس اویس خالد نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے متفرق درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے درخواست پر صوبائی حکومت، ڈی جی والڈ سٹی آئی جی اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے اس نوعیت کے تمام کیسوں کو یکجا لگانے کی ہدایت کر دی۔ درخواست میں نشاندہی کی گئی کہ پنجاب ریگولیشن آف کائٹ فلائنگ ایکٹ آئین سے مطابقت نہیں رکھتا۔ آئین ریاست کے شہریوں کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے اور شہریوں کو آزادانہ زندگی جینے کے حقوق دیتی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ حکومت نے پتنگ بازی پر سخت سزا اور پابندی عائد کی تھی، لیکن حکومت کی جانب سے پتنگ بازی کی اجازت خطرناک اقدام ہے۔ ماضی میں بھی پتنگ بازی سے ہلاکتیں ہوئیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ درخواست کے فیصلے تک فوری ڈپٹی کمشنر کو پتنگ بنانے کی اجازت کے نوٹیفکیشن کو معطل کرنے کا حکم دیا جائے۔ درخواست میں یہ بھی استدعا کی گئی کہ پتنگ بازی کی اجازت دینے کے لیے ایکٹ کو کالعدم قرار دیا جائے۔ رخ کریں گے چارسدہ کا، جہاں گیس سلنڈر دھماکے میں 2 بچے جاں بحق ہو گئے جبکہ باپ شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو کے مطابق چارسدہ میں اطمان زئی کے علاقے طارق آباد میں گھر کے اندر گیس سلنڈر پھٹنے سے زوردار دھماکہ ہوا ہے، جس میں 2 کمسن بچے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو کا کہنا ہے جاں بحق ہونے والوں میں بیٹا اور بیٹی شامل ہیں، جبکہ بچوں کا والد دھماکے میں شدید زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمی کو
فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ پولیس اور متعلقہ ادارے نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ انسانی اسمگلنگ اور غیر قانونی ہجرت کی روک تھام کے لیے FIA لاہور زون میں جدید رسک الائنس یونٹ قائم کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ یونٹ مسافروں کے ڈیٹا انٹیلیجنس معلومات کا جدید تجزیاتی نظام کے تحت جائزہ لے گا، جس سے ہیومن ٹریفکنگ، جعلی سفری دستاویزات اور غیر قانونی ہجرت سے متعلق سرگرمیوں کی بروقت نشاندہی ممکن ہو سکے گی۔ بیورو چیف لاہور یونس واٹ کی رپورٹ دیکھیے۔ جدید رسک انالیسس یونٹ کا افتتاح انٹرنیشنل سینیٹر فار مائگریشن پالیسی ڈیولپمنٹ پاکستان کے تعاون سے کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں ڈائریکٹر FIA لاہور زون کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء، ICMPD پاکستان کے حکام، پاکستان میں یورپی یونین کے وفد اور رکن ممالک کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ نیا رسک انالیسس یونٹ بارڈر مینجمنٹ، امیگریشن کنٹرول اور انٹیلیجنس پر مبنی کارروائیوں کو مزید مؤثر بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ ڈائریکٹر FIA لاہور زون کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ نہ صرف شہریوں کے استحصال کا باعث بنتی ہے بلکہ پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ ایسے جرائم کے خلاف مؤثر اور جدید اقدامات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ICMPD کے تعاون سے FIA افسران کو عالمی معیار کے جدید تجزیاتی ٹولز، طریقہ کار اور تربیت فراہم کی جائے گی۔ یمن میں امن کے خلاف یک طرفہ اقدامات کی مخالفت کرتے ہیں۔ پاکستان مشکل حالات میں حکومت یمن اور عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا اجلاس سے خطاب، کہا کہ یمن میں امن کے خلاف یک طرفہ اقدامات کی مخالفت کرتے ہیں جو تقسیم کو گہرا کریں۔ مسلسل سفارتی کوششوں اور علاقائی کوششوں کے باوجود یمن کی صورتحال حاصل ہونے والی نازک کامیابیوں کو زائل کرنے اور ملک کو مزید عدم استحکام کی جانب دھکیلنے کا خطرہ رکھتی ہیں۔ پاکستان کے نزدیک ضبط و تحمل، مکالمے کی تجدید اور کشیدگی میں کمی کے لیے پختہ عزم ناگزیر ہے، یمن کو امن اور مفاہمت کی جانب ایک قابل اعتماد راستے پر واپس لایا جا سکے۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد کے فیملی پارک سے 3 سالہ بچے انس کے اغوا کا معاملہ۔ انس کو پارک سے باہر لے جانے کی CCTV فوٹیج سامنے آ چکی ہے۔ فوٹیج میں خاتون کو گود میں لے کر پارک سے باہر لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ورثا نے فوٹیج میں نظر آنے والے بچے کو بھی پہچان لیا ہے۔ نارتھ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد فیملی پارک سے 3 سالہ بچے انس کے اغوا کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ انس کو پارک سے باہر لے کر جانے والی CCTV فوٹیج سامنے آ چکی ہے۔ فوٹیج میں خاتون کو پارک سے باہر جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ورثا نے فوٹیج میں نظر آنے والے بچے کو بھی پہچان لیا ہے۔ محمد رضوان کو بگ بیش کے میچ میں ریٹائر آؤٹ کرنے پر ٹیم مینجمنٹ نے معافی مانگ لی ہے۔ میلبرن رینیگیٹس کے کپتان اور کوچ نے پاکستان وکٹ کیپر بیٹر سے معذرت کی ہے۔ کپتان ول سدرلینڈ کا کہنا ہے، میچ سنسنی خیز مراحل میں تھا، اپنے رویے پر شرمندہ ہوں۔ آپ اچھے کھلاڑی ہیں اور لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق رضوان نے مینجمنٹ سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ بگ بیش میں اسٹرائک ریٹ کم ہونے پر میلبرن رینیگیٹس نے محمد رضوان کو ریٹائر آؤٹ کر کے میدان سے باہر بلا لیا تھا، جس پر سوشل میڈیا صارفین نے تنقید کی۔